بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں نجم الحسن باجوہ ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ عمران خان بطور واحد شخص جس کے خلاف شاید پورا نظام مل کر کام کر رہا ہے، پونے 2 سال سے سروائیو کرتا چلا جا رہا ہے۔ شاید اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہے کہ ہر چیز اس کے خلاف ہوتی ہے، پورا نظام اس کے خلاف ہوتا ہے، تمام جو ہے نا وہ ثبوت جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تمام شواہد بھی جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور ہر چیز سے یہ نکل جاتا ہے۔ ابھی جب عمران خان گرفتار ہوا اور عمران خان گرفتار ہو کر اٹک جیل قیدی نمبر 804 کی حیثیت سے پہچانا گیا تو سب سے بڑا وہم اور سب سے بڑا جو ایک سوال تھا تحریک انصاف کے لوگوں کے درمیان کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان لمبا گیا، گو کہ یہ کیس کمزور تھا، گو کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو رکھا نہیں جا سکتا، لیکن عمران خان کے اوپر جو سائفر کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ لگا یا جب ایف آئی اے نے وہ دفعات شامل کی تو اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان اب لمبے عرصے کے لیے باہر نہیں آتا۔ نہ صرف عمران خان بلکہ عمران خان کے ساتھی جن میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں، اسد عمر بھی ہیں، وہ بھی لمبے عرصے کے لیے اندر گئے۔ لیکن ناظرین کرام، کل صدر عارف علوی نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ کے بعد اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی بحث جو ہے نا وہ شروع ہوئی، اور آج جب صورتحال تھوڑی واضح ہونا شروع ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ صدر عارف علوی کا جو تیر ہے وہ اب یوں سمجھیے جیسے نشانے پر جا لگا ہے، اور صدر عارف علوی کے اس قدم کے بعد عمران خان کی ہتھکڑیاں کھلنے کا وقت کچھ زیادہ دور نہیں ہے، عمران خان کی ہتھکڑیاں کھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ صدر عارف علوی کے اس ٹویٹ کے بعد کیا کیا ہوا اور کس طرح سے عمران خان کی رہائی صدر عارف علوی کے ایک ٹویٹ سے بڑی آسان ہو جائے گی اور بڑی آسان ہو چکی ہے، اور ناظرین کرام کس طرح سے آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے اس نے ان سب کو ٹھوک کے رکھ دیا ہے، جو تمام وہ پورا سسٹم جو عمران خان کے خلاف کام کر رہا تھا، آئین کا آرٹیکل 75 کس طرح سے عمران خان کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اس وقت ماحول کیا بنا ہوا ہے۔ بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ اور عام طور پر بھی عام پاکستانی بھی بڑے پریشان ہیں۔ میرے دوست ہیں ہارون صاحب، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا ویڈیو سے پہلے تو مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑی گیم خراب ہو گئی ہے۔ تو میں ریسرچ کر رہا تھا، چیزیں اکٹھی کر رہا تھا، تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں خراب نہیں ہوئی ہیں بلکہ چیزیں صحیح سمت میں جا رہی ہیں۔ وہ کس طرح سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، صدر عارف علوی کے اس ٹویٹ کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ لالے پڑ گئے ہیں دوسری طرف، کیونکہ حامد میر کی گواہی آ گئی ہے اس پوری صورتحال میں۔ کل سے بہت سارے لوگ اس کے اوپر جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ صدر عارف علوی اپنے عملے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، صدر عارف علوی تو جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں، صدر عارف علوی کو مستعفی ہو جانا چاہیے، صدر عارف علوی کو صدر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج اس کے اوپر حامد میر کی گواہی آ گئی ہے۔ آرٹیکل 75 پہ جانے سے پہلے میں حامد میر کی گواہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس معاملے کو اور آرٹیکل 75 کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، حامد میر یہ کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی نے اپنے عملے کو یہ کہا کہ آپ اس بل کو واپس پہنچا دیے۔ اب آپ نے ایک ایسے شخص کی گواہی اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو کہ عمران خان کے کوئی بڑا حق میں نہیں ہے، نہ ہی وہ عمران خان کو کوئی بڑا پسند کرتا ہے، وہ اس کے ناقدین میں سے ہے۔ ایک ایسا شخص گواہی دے رہا ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھیے جیسے مخالفین کی جانب سے گواہی آ رہی ہے۔ تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی نے جب یہ بل آئے تو انہیں کہا کہ اس کو واپس بھیج دیں، تو عملے نے کہا جی ٹھیک ہے ہم واپس بھیج دیتے ہیں۔ عارف علوی نے کچھ دن بعد دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ نے اس بل کو واپس بھیج دیا ہے اور اس کو کیا تاکہ اس کو غیر مؤثر کیا جائے، تو عملے نے یقین دلایا جی ہاں جی بل واپس جا چکا ہے۔ پھر جب میڈیا پر خبریں آئیں اور میڈیا پر یہ پتا چلا کہ جی بل منظور ہو چکا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا، تو صدر عارف علوی نے اپنے 3 سینئر افسران کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ میڈیا یہ خبریں چلا رہا ہے کہ بل تو منظور ہو چکا ہے۔ تو ان 3 سینئر افسران نے عارف علوی کو یہ کہا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ جب عارف علوی نے بذات خود تصدیق کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی تو معلوم یہ پڑا کہ یہ جو ہے نا وہ خبر سچ ہے، اس کا چونکہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد عارف علوی نے ٹویٹ کی۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ عارف علوی جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں اور حامد میر نے ان کے حق میں گواہی بھی دے دی ہے۔ اب قانون کیا کہتا ہے، مطلب یہ اس کو واپس بھیجنے کا اتنا صدر عارف علوی جو ہے نا وہ رولا کیوں ڈال رہے ہیں؟ اب یہاں پر یہ ہے باریک نقطہ جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس سے عمران خان کی رہائی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ وہ باریک نقطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں
صدر عارف الوی نے ایک ایسے موقع پر اس بل کو واپس بھیجنے کی بات کی جب قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور نگران حکومت آ چکی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کوئی بل واپس بھیج دے اس کے اوپر اعتراضات لگا کر تو دوبارہ پارلیمنٹ اس کو منظور کرے یا پھر جوائنٹ سیشن بلا کر جس میں پارلیمان کا اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس ہو وہ دونوں اس کو منظور کریں تو پھر یہ بل جو ہے وہ 10 دن کے بعد ایکٹ بن جائے گا۔ اب صدر عارف الوی نے کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس ٹائم کے اوپر اگر اس وقت کے اندر جب قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے میں اس بل کو واپس بھیجتا ہوں تو یہ بل دوبارہ منظور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی نہیں ہے۔ جب قومی اسمبلی ہے ہی نہیں، جب ایک پارلیمنٹ کا ایک ہاؤس موجود ہی نہیں ہے یعنی کہ لوور ہاؤس ہے ہی نہیں ہے تو یہ بل منظور ہی نہیں ہو سکتا تھا اور اس بل نے غیر مؤثر ہو جانا تھا۔ اب یہاں پر چلاکی صدر کے دفتر کے عملے نے یہ کی جس کے بھی کہنے پہ کی واللہ علم ہمیں نہیں پتا، لیکن چلاکی یہ کی کہ انہوں نے ہولڈ کروا لیا۔ اب جب ہولڈ کروا لیا ناظرین کرام تو یہاں پر معاملہ خراب ہو گیا۔ اب جب یہ گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس میں ان کا موقف یہ ہے کہ جناب چونکہ صدر کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں جب بل آتا ہے، یا اس کو اعتراض لگا کر واپس بھیج دے یا اس کو منظور کر لے، تو صدر نے ہولڈ کر لیا ہے۔ اب دونوں طرف کے فریقین یہ ضرور مانتے ہیں یعنی کہ اس طرف کے لوگ اور اس طرف کے لوگ دونوں یہ مانتے ہیں کہ اس بل کے اوپر دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ اگر بل کے اوپر دستخط نہ ہوں اور صدر اس کو واپس بھی نہ بھجوائے اور صدر اس کو منظور بھی نہ کرے تو کیا اس کا مطلب ہے بل منظور ہو جاتا ہے، جو کہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ یہاں پر ناظرین کرام مزیداری کی بات ہے کہ اس پورے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا جی صدر عارف الوی نے بیوقوفی کی، او جی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، منصب کے نہیں ہے، صدر عارف الوی چلاکی کر رہے ہیں۔ اب پوائنٹ کو سمجھیے، صدر عارف الوی کے اس نقطے کے بعد ناظرین کرام ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ اگر صدر اس بل کو ہولڈ بھی کر لے اور اس کے اوپر سگنیچر نہ کیے ہوں تو وہ قانون نہیں بنتا، کیونکہ یہاں پر آئین خاموش ہے۔ میں آئین کا آرٹیکل 75 آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ اس نے ان کی اصل میں گچی سے پکڑا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ آئین کے آرٹیکل 75 جو ہے نا وہ اب ان کے لیے تھوڑا سا اس کو ڈائجسٹ کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا۔ آئین کا آرٹیکل 75 کیا کہتا ہے؟ ناظرین کرام آئین کا آرٹیکل 75 اس بارے میں وضاحت دیتا ہے کہ اگر صدر کے پاس کوئی بل منظور ہونے کے لیے آئے تو صدر کیا کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پہلا اس کی جو کلاز ہے سب کلاس 1 اس کے اندر تو وہ بتا رہا ہے کہ جب آئے تو مجلس شورا اسے کیسے پاس کرتی ہے۔ میں سب کلاس 2 پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی when the president has retained a bill to the Majlis Shura Parliament it shall be reconsidered by the Majlis Shura Parliament and if it is again passed with or without amendment by the Majlis Shura Parliament in the accordance with Article 70 it shall be deemed for the purpose of the Constitution to have been passed by the both houses and shall be presented to the President and the President shall not withhold accent their form۔ اب اس پوری عبارت کو سمجھیے، اگر صدر بل کو واپس بھجواتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ پارلیمنٹ دوبارہ پاس کرتی ہے تو صدر اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اگر پہلے ہی موقع پہ صدر اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو یہ آئین کا آرٹیکل 75 وہاں پہ خاموش ہے۔ اب یہاں پر صدر اپنے پاس جو ہے نا وہ کن موقع پہ رکھ سکتا ہے بل کو اور پھر سگنیچر کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آئین کا آرٹیکل 75 سب کلاس 2 اس کو کلیئر کرتی ہے۔ لہٰذا یہ جو بھنگڑے ڈالنے ہیں ناظرین کرام، یہ جو کاروائیاں ڈالنے ہیں کہ جناب وہ جی بڑا مزداری ہوگی جی، وہ جی بل پاس ہو گیا ہے، وہ ٹائم فش ہو جائیں، وہ ان کو اس آرٹیکل نے ٹھس کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو وضاحتیں دی جا رہی ہیں میں وہ دوسری طرف کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ وضاحت یہ کیا کر رہے ہیں؟ وضاحت کر رہے ہیں کہ جناب صدر کے عملے نے جو کچھ دل کیا اور صدر نے جو ہے نا وہ جو بھی کہانی ڈالی، اور یہ ہے اگر قانونی بحث میں جاتے ہیں تو صدر اگر اپنے پاس اس بل کو رکھ لیتا ہے تو بل کو ہمیں دنیا کے قانون بتاتے ہیں کہ بل آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ
امریکہ میں اگر صدر بل پر دستخط نہ کرے تو وہ قانون بن جاتا ہے، 10 دن کے اندر اگر صدر نے دستخط نہ کرے تو قانون بن جاتا ہے۔ فرانس میں اگر صدر 15 دن تک دستخط نہ کرے تو بل قانون بن جاتا ہے۔ جرمنی میں اگر صدر 30 دن تک دستخط نہ کرے تو قانون بن جاتا ہے۔ اٹلی میں اگر صدر 30 دن تک دستخط نہ کرے تو قانون بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب جو ہمیں نئی فلمیں سنائی جا رہی ہیں اور جو آپ کو مارکیٹ کے اندر نئی نئی کہانیاں بنے گی نا، وہ یہ ہے کہ پھر قانون بن جاتا ہے۔ جناب والا پاکستان میں بھی یہی قانون ہے، حضور سمجھنے کی بات ہے، گالنو سمجھو، پاکستان میں بھی یہ قانون ہے، بلکہ پاکستان میں تو 30 20 25 دن ہے ہی نہیں ہے۔ صدر اگر 10 دن دستخط نہیں کرے گا تو قانون بن جائے گا، بٹ وہ پہلی بار کے لیے نہیں ہے، دوسری بار کے لیے ہے کہ جب جو اسمبلی ہے اسے دوبارہ منظور کرے۔ دوبارہ منظور کرنے کے لیے اسمبلی موجود ہی نہیں ہے، یہاں پر لوور ہاؤس ہے ہی نہیں ہے۔ تو جس کیس کے اندر آپ عمران خان کو لمبے عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے توشہ خانہ کیس ٹھوس ہے، جب بھی اسے ایک نیوٹرل عدالت سنے گی تو وہ ٹھوس ہے، مطلب اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کیس ہی سارا یہ ہے جو ایس خانہ چلی سی لکھنا، ایس خانہ چلی لکھنا سی، تو عمران خان کی سزا اس کے اندر جو ہے نا وہ قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کو نیب بذات خود ایک دفعہ پہلے بند کر چکا ہے، تو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی ککھ بھی نہیں ہے، اور القادر ٹرسٹ کیس کو اگر آپ چلاتے ہیں تو اس کے اندر اتنے بڑے مگرمچھ ہیں جنہیں آپ قانون کی کڑکی میں نہیں لے کے آ سکتے، قانون کی کڑکی وہاں پر جو ہے نا وہ ٹھوس ہو جاتی ہے۔ تو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی عمران خان جو ہے نا وہ بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک واحد کیس ہے جس کے اندر پوری پارٹی کو جو ہے نا وہ پھنسایا جا سکتا ہے، شاہ محمود قریشی ہوں، اسد عمر ہوں، کیونکہ انہیں بھی اسی سلسلے میں جو ہے نا وہ اٹھایا گیا ہے، وہ یہی بنتا ہے، دیٹ از آفیشل سیکرٹ ایکٹ۔ صدر نے ناظرین کرام، صدر کے اس ٹویٹ نے اس پورے معاملے کو جو ہے نا وہ اب جو ہے نا آپ یوں سمجھیے کہ بیل کو کلیئر کر دیا ہے، اور اب یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں، وہ خبر یہ ہے کہ اس ٹائم خبریں یہ بھی ہمیں شہر اقتدار سے مل رہی ہیں کہ شاید صدر عارف الوی عمران خان سے ملاقات کریں، کیونکہ ہم بتانے والے یہ بتاتے ہیں، کوئی ہمیں جو اسیب اور جنات یہ خبریں دے رہے ہیں اور موکل یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑے استعفے کی تیاری ہے، شاید صدر عارف الوی سے استعفیٰ لے لیا جائے، آئینی بحران سے بچنے کے لیے صدر عارف الوی سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ اسی سلسلے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ملاقات کی تیاری ہو رہی ہے اٹک جیل کے اندر، جہاں پر صدر پاکستان موسٹ پروبیبلی آج کل کے اندر خبریں آ رہی ہیں، ابھی یہ فائنل نہیں ہوا لیکن اڑتی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ملاقات کے لیے جائیں۔ اگر عمران خان کی عارف الوی سے ملاقات ہو گئی تو عمران خان یہی کہیں گے کہ ڈٹ کے کھڑے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے جو کیا وہ بڑا درست کیا اور آپ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اگر عارف الوی اور عمران خان کی ملاقات ہو گئی، ہاں عمران خان اور عارف الوی کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں، یا پھر صدر پاکستان کو بھی ملاقات سے روک کر اس ملک کے اندر ایک اور بھونڈی روایت قائم کی جاتی ہے، یہ اب ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا۔ لہذا ناظرین کرام، ہم نے تو یہ بھی سنا، ہمارے علم میں تو یہ بھی ہے کہ لوور ہاؤس سے یعنی کہ قومی اسمبلی سے سینٹ کے راستے کے اندر ایک بل جو کہ نون لیگ کے ایک سینیٹر لے کے جا رہے تھے وہ گمشدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر بڑی بڑی کہانیاں پڑتی ہیں اور بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ اقتدار کی راہداریوں کے اندر شاید جو شطرنج کا کھیل کھیلا جاتا ہے اس کے اندر کبھی کبھی پیادے بھی بادشاہ کو مات دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے وہ ہاتھی گھوڑوں سے بھی کام نہیں چلتا ہے۔ یہاں کے شطرنج کے رول بھی الگ ہیں، یہاں کے جو ہے نا وہ سیاست کے انداز بھی الگ ہیں۔ تو کہانی یہ ہے، فی الوقت کی سچویشن اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی ہتھ کڑیاں اس کیس کے اندر بند نہیں رہ سکتی ہیں، وہ کھلنے والی ہیں۔ باقی آئین حکمران ہے یا نہیں ہے، آئین کی سنی بھی جاتی ہے نہیں سنی جاتی، اے اگلی کہانی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔